السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز معقر علماء کرام، بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب مولانا محبوب صاحب، دیگر علاقے کے معزز احباب، اسٹیج پر بیٹھی ہوئی معزز اور باوقار ہستیاں، گھسیا گھاٹ ضلع کٹیہار اور اس کے قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک طرف کنارے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کچھ دن پہلے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید 26 اکتوبر کا یہ پروگرام گھسیا گھاٹ کی سرزمین پر نہیں ہو سکے گا، بلکہ سچ کہوں تو میرے پاس دوسرے ذرائع سے یہ خبر بھی آ چکی تھی کہ گھسیا گھاٹ کا پروگرام بارش کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا ہے۔ ذمہ داران سے جب بات ہوئی، مولانا محبوب صاحب سے بھی رابطہ کیا، تاریخ کو آگے بڑھانے کی بات کہی گئی، لیکن آگے میرے پاس وقت نہیں تھا، اور یہاں یہ پریشانی تھی کہ جس جگہ جلسہ ہونا تھا پورا کا پورا، پوری کی پوری وہ زمین میں پانی بھر گیا، اور ابھی بھی چلتے وقت اور اسٹیج پر پہنچتے وقت میں نے محسوس کیا، یقیناً آپ لوگوں نے بڑی محنت کی اور اپنی متعینہ تاریخ پر اس جلسے کا انتظام کرایا، کچھ پریشانی ہی اٹھا کر صحیح، ایکسٹرا کچھ روپیہ خرچ کر کے ہی صحیح، لیکن یہ قابل مبارکباد قدم ہے جو آپ نے اٹھایا۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس ہمت کو، حوصلے کو مزید جلا بخشے، اور اس اجلاس کو جس مقصد کے تحت یہ کیا گیا اس مقصد میں اس اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ مولانا توحید صاحب نے بھی گزارش کی، ان سے پہلے بھی علماء کرام نے اس ادارے کے لیے جس کے لیے یہ جلسہ رچایا گیا تعاون کی اپیل کی۔ دوران خطابت میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ مزید جو خرچہ آیا مٹی ڈالنے میں، راستہ بنانے میں، یہ اس کی بھرپائی آپ ہی کو کرنا ہے۔ ہم اور آپ جب تک مدرسوں کا تعاون نہیں کریں گے، مدرسے بند ہو جائیں گے،
توحید صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور اچھی بات کہہ ڈالی. میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ دوران خطابت بھی اور بیچ میں اگر کوئی کپڑا لے کر آپ کے پاس جائے تب بھی یہ سوچ کر کہ بارش کی وجہ سے اس جلسے پر تھوڑا سا زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے تو آپ کو اس میں ہاتھ بٹانا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمارے اس بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو قبول فرمائے، ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جہاں بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، وہیں پر اسلام کو ایک عظیم خوبی یہ دی ہے کہ اس کو دین رحمت بنایا ہے. جو شخص اسلام کا جتنی عمیق نظروں سے، جتنی گہری نظروں سے اسلام کا مطالعہ کرے گا، اس کے سامنے پرتیں کھلتی چلی جائیں گی اور اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اسلام سے بڑھ کر دین رحمت کوئی دین نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں. جس مذہب کا نام اسلام ہو اور اس اسلام کا معنی ہی سلامتی والا ہو تو اس مذہب کے اندر کتنی سلامتی ہوگی یہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے. اور پھر اس اسلام کی کمان، اس اسلام کی باغڈور، اس اسلام کا ریموٹ کنٹرول جس کے ہاتھ میں دیا ہے اس ہستی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی شان میں بھی یہ کہہ دیا ہو اور جہاں بہت سی خوبیوں کا ذکر کیا وہاں ایک بڑی خوبی یہ بتا دی ہو کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام بھی سلامتی والا، رحمت والا، اور اسلام کو ہم تک اس کی اصلی شکل ہو بہو اسی انداز سے پیش کرنے والی ہستی محمد الرسول اللہ بھی رحمت للعالمین. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی رحمت کتنی عظیم ہوگی. اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس سے عظیم آیت اور کیا ہوگی؟ نبی اکرم کے سلسلے میں جو خوبی بتائی ہے، تمہارے درمیان ایک ایسے پیغمبر آ چکے ہیں، تمہارے مدھ، تمہارے بیچ، تمہارے درمیان ایک ایسے نبی تشریف لا چکے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہارے جنس سے ہیں، ان کی نسل، ان کی جنسیت تم سے الگ نہیں ہے. تم انسان ہو، وہ بھی انسان تھے. تم کھاتے پیتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے. تم چلتے پھرتے ہو، وہ بھی چلتے پھرتے تھے. تم شادی اور بیاہ کرتے ہو، انہوں نے بھی شادی اور بیاہ کیا. تمہارے بیوی بچے ہیں، ان کے بیوی بھی بچے تھے.
تمہیں خوشیاں پہنچتی ہیں، تمہیں غم پہنچتے ہیں، ان کو بھی خوشی پہنچتی تھی، ان کو بھی غم پہنچتا تھا۔ تمہارے ہاتھ پیر ہیں، ان کے بھی ہاتھ پیر ہیں۔ الغرض دنیاوی جتنی ضروریات کے تم محتاج ہو، وہ بھی دنیاوی ان تمام ضروریات کے محتاج تھے۔ ہم نے ان کو تمہارے جنس سے الگ نہیں کیا ہے، تمہاری کاسٹ اور تمہاری برادری سے ہم نے ان کو الگ نہیں کیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے درمیان جو پیغمبر تشریف لائے، تمہارے درمیان جو رسول ہم نے بھیجے ہیں، وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے پھرنے میں، شادی و بیاہ میں، دکھ اور بیماری اور خوشی و غم میں، سب میں وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے لیے وہ بڑے ہی نرم خو ہیں، مومنوں کے لیے وہ بڑے ہی مہربان ہیں، مومنوں کے ساتھ ان کا رحم و کرم کچھ الگ قسم کا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس نبی کے اوپر گرا گزرتی ہے۔ مومنوں کے فائدے کے بڑے حریص اور متمنی رہتے ہیں، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کے اوپر بہت شاق گزرتی ہے۔ تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہاں، غور سے سنو، تمہیں تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، تمہارے فائدے کے بڑے حریص رہتے ہیں، تمہاری تکلیف ان کی اوپر شاق بن کر گزرتی ہے۔ مومنوں کے لیے وہ بڑے حریص ہیں، بڑے متمنی ہیں، مومنوں کو کسی چیز کا نقصان نہ پہنچے اس بات کے وہ بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک نقشہ کھینچ دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔